اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون کہ علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. اس سے پہلے ہم نے آپ سے عقائد کے باب میں یہ گفتگو کی تھی کہ اللہ عز و جل کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ احکام شریعت کے پابند ہوتے ہیں. کتنے بلند مرتبے پر کوئی بھی پہنچ جائے، کیسا ہی عظیم مقام حاصل کر لے، احکام شریعت کی پابندی سے کوئی ولی سبکدوش نہیں ہو سکتا ہے. البتہ مجذوبیت کی وجہ سے اگر عقل تکلیفی زائل ہو جائے تو شریعت کا قلم اس سے اٹھ جاتا ہے. اب یہ کہ مجذوب کیسے پتہ چلے کہ کون مجذوب ہے، تو فرمایا کہ جو اس قسم کا ہوگا اس کی ایسی باتیں کبھی نہ ہوں گی، شریعت کا مقابلہ کبھی نہ کرے گا. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی وہ مقابلہ نہ کرے گا. اس لیے آج کل جو معرفتی صوفی مجذوب جاہل گھومتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ پرکھنے کی چیز ہے. اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے. ان کے مدارج اور مراتب الگ الگ ہیں. ان میں جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اور یہ ان کا تصرف ان کا ذات کا اپنا خود کا نہیں ہے، بالذات نہیں ہے کہ وہ خود اس کے فائل مختار، بلکہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے. وہ ہر سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں. یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں. ان کو اختیارات و تصرفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں. چنانچہ آیت کریمہ والقمر اذ اتسق کے تحت تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر میں فرماتے ہیں، جس کا حاصل کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض خاص اولیاء ہیں جن کو بندوں کی تربیت کاملہ اور رہنمائی کے لیے ذریعہ بنایا گیا ہے. خاص اس کے کچھ بندے ہیں، انہیں اس حالت میں بھی دنیا کے اندر تصرفات کی طاقت و اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بندوں کی تربیت کاملہ اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تصرفات کی طاقت اور اختیار دیا گیا ہے. اور کامل وسعت مدارک کی وجہ سے ان کا استغراق اس طرف متوجہ ہونے سے مانع نہیں ہوتا. ان کے اندر ادراک کی وسعت وہ ہوتی ہے کہ یہ کام بخوبی وہ کر لیتے ہیں. صوفیاء اویسیہ باطنی کمالات ان اولیاء سے حاصل کرتے ہیں. صوفیاء کا ایک طبقہ ہے جنہیں اویسیہ کہتے ہیں، اور غرض مند و محتاج لوگ اپنی مشکلات کا حل ان سے طلب کرتے ہیں اور پاتے ہیں. صوفیاء کرام کا جو مقام ہوتا ہے، یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں، اور ان کو یہ سارے اختیار و تصرفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں. اس لیے ہر ولی کسی نہ کسی نبی، ہر ولی جو ہے کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے. کسی کو ابراہیم کی خلت سے نوازا جاتا ہے، موسیٰ کے جلال سے کسی کو. اس طرح جیسا کہ سرکار غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدْمُ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کے لیے کسی نہ کسی نبی کا نقش قدم ہے،
مگر عبد القادر نبی بدر کمال کے نقش قدم پر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقش قدم ہے عبد القادر اسی پر ہے۔ چنانچہ صحیح سندوں سے یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پسینے سے مشک و عنبر کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور آپ کے معاملات ایسے ہی تھے۔ تو کسی نے یہ کہا کہ یہ سارے صفات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہذا وجودی لیسا وجود عبد القادر، یہ جو میرا وجود ہے یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، بل ہے وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ میرا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو انبیاء کرام کے نقش قدم پر، ہاں ان کے قلوب پر نہیں ہوتے، انبیاء کرام کے آثار کی اقتدا کرتے ہیں، نشان قدم کی۔ تو اولیاء کرام کے کچھ مدارج و مقام ہوتے ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قلب پر ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ سب وہیں سے، اسی لیے جب میزان شریعت الکبریٰ پر کوئی ولی فائز ہو جاتا ہے، میزان شریعت کبریٰ پر، تو وہاں سے وہ ڈائریکٹ مشکات نبوت سے اکتساب فیض کرتا ہے پھر۔ اور اس صورت میں علوم غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ لقمان کی ایک آیت کے تحت تفسیرات احمدیہ میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَكَ أَن تَقُولَ إِنَّ عِلْمَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، فرماتے تیرے لیے جائز ہے کہ تو کہہ کہ یہ پانچوں علوم، کہ کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب آئے گی، قیامت کا علم، یہ سارے علوم کے بارے میں تو کہہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یجوز ان یعلمها من یشاء من محبہ واولیائہ، لیکن یہ جائز ہے کہ اللہ رب العزت سکھا دے اپنے محبین میں سے، اپنے اولیاء میں سے جسے چاہے۔ دلیل کہتے ہیں بقرینۃ قولہ تعالی، نبی اللہ تعالیٰ کی اس قول کے قرینے کی بنا پر، دلیل کی بنا پر، ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، علی ان یکون الخبیر بمعنی المخبر، کہ خبیر کو مخبر کے معنی میں لو، کہ اللہ تعالی جاننے والا ہے اور خبر دینے والا ہے، بتلانے والا ہے۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں سورہ لقمان کی آیت کے تحت یہ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا، کہ کوئی جان نہیں جانتی کل کیا کرے گی۔ فرمایا اے من حیث ذاتہا، کوئی جان خود نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گی۔ اما بعلام اللہ للعبد فلا مانع منہ، رائے کی بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے دے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کل انبیاء و بعد الاولیاء، جیسے انبیاء کرام کو اللہ خبر دیتا ہے، علم عطا فرماتا، اور بعض اولیاء کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی، لیکن اللہ جسے چاہے، یعنی اللہ اگر کسی کو مطلع کر دے، خبر دے دے، علم عطا فرما دے، انبیاء کرام میں سے، اولیاء کرام میں سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، خلاف شرع نہیں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو غلبہ نہیں دیتا سوائے اپنے چنیدہ رسولوں کے۔ علامہ صاحبی فرماتے ہیں اس آیت کے قال العلماء، علماء نے کہا
وقد الولی ایسے ہی ولی فلا مانع من قول اللہ یطلع بعد عباده الصالحین علی بعد هذه المغیبات فتکون معجزۃ للنبی و کرامۃ للولی۔ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خلاف شرع یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کو اپنی بعض مغیبات غیب کی چیزوں پر مطلع فرما دے، تو یہ اس صورت میں نبی کا معجزہ ہوگا اور ولی کے لیے کرامت ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت کو، یعنی اولیاء کرام پر بھی علوم غیبیہ منکشف ہوتے ہیں، ان میں سے بہت کو ما کان و ما یکون اور تمام لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں۔ ما کان و ما یکون کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہوا ما کان من اول یوم و یکون الی آخر الایام، یعنی جو روز اول پیدائش سے لے کر روز قیامت تک جو کچھ ہوا اور ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا علم تفصیلی تمام لوح محفوظ پر اطلاع اللہ جسے چاہتا عطا فرما دیتا ہے۔ چلیے چنانچہ ارشاد الشاری میں یہاں لکھا، ساری میں لکھا کہ من ادعا علم شیء منہا غیر مستند الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کان کاذبا فی دعوا۔ یاد رہے یہ سارا علم جو ہے کیسے ملے گا؟ یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اور عطا سے ہے، بے وساطت رسول، یعنی رسول کے واسطے کے بغیر کوئی غیر نبی کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی ولی یہ دعویٰ کرے کہ میں خود بغیر سرکار کے وسیلے کے فلاں چیز کو جانتا ہوں یا فلاں کرامت مجھ سے صادر ہوئی، اس کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ جیسا کہ ارشاد الساری میں یہ فرمایا کہ من ادعا علم شیء بما منہا غیر مستند الی الرسول، کہ جس نے دعویٰ کیا ان میں سے کسی چیز کے جاننے کا بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے، کانا کاذبا فی دعوا، وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ تو یہ چیز ذہن میں رہے اور یاد رہے کہ کرامات اولیاء حق ہے، اس کا منکر کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ چنانچہ عقائد کی کتابوں میں لکھا والکرامات للاولیاء حق ثابت بالکتاب والسنہ، یعنی اولیاء کرام کی کرامتیں حق ہیں اور کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ معتزلہ اور اہل بدعت کے انکار، ان کی بدتمیزیوں مخالفتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کی کرامت، اسی طرح اولیاء کی کرامت، انبیاء کی تو معجزات ہوتے ہیں، کرامت یہ باقی ہیں ان کے موت کے بعد بھی، جیسا کہ وہ ان کی زندگی میں باقی تھی نیند کی حالت میں۔ چنانچہ فرمایا الحدیقۃ الندیہ میں کرامات الاولیاء باقیۃ بعد موتہم ایضا کما انہا باقیۃ فی حال نومہم ومن زعم خلاف ذلک فی الکرامات فهو جاہل متعصب، جو اس کا انکار کرے گا وہ جاہل متعصب ہے۔ اولیاء کرام کی کرامتیں کتاب و سنت سے ظاہر ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا مدینہ شریف سے یا ساریۃ الجبل کہہ کے پکارنا اور حضرت ساریہ کا مقام نہاوند میں سن کر کے اس پر عمل کرنا، حضرت عمر فاروق کا دریائے نیل کو خط لکھنا اور دریائے نیل کا اس کو مان لینا، آصف ابن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا صحابی، پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کے تخت کو دربار میں حاضر کر دینا، پاس ماری کہ نہیں، اصحاب کہف کے لیے جو ہے سورج کا اس طرح ہونا اور ان سے جانوروں کتے کا بات کرنا، یہ سب دلائل ہیں اب اولیاء کرام کی کرامت پر، کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ حدیث پاک میں جریج کے لیے بچے کا بولنا، تو یہ ساری چیزیں کتاب و سنت سے بالکل واضح اور ثابت ہیں، لہذا اس کا انکار متعصب جاہل ہی کرے گا۔ آج کے
کی گفتگو میں بس اتنا ہی. اب بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان و عقیدے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.